ارے کس کو تم جان جان کہتے رہتے ہو؟ تو میری جان ہے، میں تیری جان ہوں، پتہ نہیں کتنوں کو جان کہا ہے اور کوئی جان کسی کے کام کی نہیں ہے، کسی کے کام کی نہیں ہے۔ یہاں دوست کو یا بیوی کو یا محبوبہ کو جان کہا تو بدلے میں اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے، زندگی میں سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا جان سے۔ آج دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے نہیں، عظمت مصطفیٰ کے نام سے پہچانتی ہے، قدم مصطفیٰ کی برکت سے پہچانتی ہے۔ ہم کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو کسی کے باپ نے نہیں، کسی نیتا نے نہیں، میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ میری آج عزت کوئی کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیاسی کوئی عہدہ رکھتا ہے، صرف اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ نبی پاک کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ اپنی آواز کو تو اٹھاتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سننے جا رہے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک نہایت فکر انگیز بیان۔ ان دو چیزوں کے پیچھے کبھی مت جانا۔ کون سی ہیں وہ دو چیزیں اور کیوں ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آج کے دور میں جہاں فتنوں کا دورہ ہے، یہ نصیحت ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آئیے اس بیان کو غور سے سنتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر دل کو لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ کیا کر دیا ہے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں، اپنے راستے سے ہٹاتی ہیں۔ دولت اور شباب، یہ حسن و جمال، ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسے یہ دو چیزوں کی خواہش ہے، مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے۔ اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے، کہا وہ دیکھ لیں گے، مولانا لوگ تو ہیں نا، علماء اکرام اپنا کام کریں گے۔ کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ میری سفارش فرما دیں اے اللہ کے نبی؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دیں؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے کباب کھایا کرتا تھا، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں میں جگانے آیا ہوں اور بیدار کرنے آیا ہوں۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو رات بھر تم اپنے دوستوں کے لیے گزارتے ہو، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو اور ان دوستوں کے چکر میں اپنا مال بھی بہایا، وقت بھی گنوایا، لیکن حاصل کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پکارے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ، اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی، وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ کب تک کے لیے؟ کیا تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات؟ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار؟ نہیں، تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں، اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ، میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں یہاں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے، وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو۔
वहां पर भी बुजुर्गों ने फरमाया कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ लोगों की, कुछ मोमिनीन की कब्र में ऐसे भी हालात होंगे कि जब फरिश्ते उसको उठाकर झिझोड़ कर पूछ रहे होंगे बता इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में, हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे। हुजूर फरमाते हैं खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था। जिसको पसंद करता था उसको आज बुला ले। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन रह जाएगा कब्र में बुलाने के लिए किसी को? अपनी जिंदगी का मकसद समझ लो। जितने लोग डाइवर्ट करते हैं इधर उधर, उनकी तरफ तवज्जो ना करो। कभी आप गाड़ी चला रहे हो, जो लोग गाड़ी में बैठे हो उनको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगर यहां से निकले आप पूना जाना चाहते हैं, तकरीबन 150-200 किलोमीटर का फासला है, रास्ते में बहुत सारे मनाजिर आते हैं, बहुत सारे अच्छे मंजर देखने को मिलते हैं। कभी पहाड़ियां हैं, कभी दरख्त हैं, कभी झील है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो क्या इस रास्ते पे गुजरते हुए जो चीज अच्छी लग जाए वहीं रुक जाते हो? तुम्हें पता है नहीं मुझे तो पूना पहुंचना है 2 घंटे के अंदर, मेरा रास्ता आगे, मेरी मंजिल आगे है। जितने दरख्त आए खूबसूरत देख लिया चल पड़ा, पहाड़ आए देख लिया चल पड़ा। दुनिया का सफर ऐसी ही है, जितनी चीजें शहवतें तुम्हें अपनी तरफ बुलाती हैं, अगर नजर पड़ गई तो नीचे करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी मंजिल ये शहवतें नहीं है, तुम्हारी मंजिल तो अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाना है, तुम्हारी मंजिल वो है। और जो अपनी मंजिल को नहीं पहचाना है वो यहीं पर डाइवर्ट होकर के रह जाता है। अपने असली मकसद पर कामयाब होने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताऊं, कैसे भी हालात हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में हालात बदल गए, गुनाहों की तरफ चल पड़े, कभी ख्वाहिशात ने अंगड़ाइयां ली, मैं नफ्स का शिकार हो गया, फलां काम कर लिया, फलां काम कर लिया। कौन इंसान ऐसा है जो खता नहीं करता? इंसानों में खता है नबियों को छोड़कर। लेकिन मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मायूस होकर के उन्हीं कामों में लग जाओ। कल की रात ही मैं देख रहा था, ये मोबाइल जो तुम्हारे हाथ में है बहुत सारी नसीहत कर जाएगा तुम्हें। मोबाइल अपने हाथों में लिए रहते हो, कोई भी आज शायद इस मोबाइल से खाली नहीं है। आपको पता है इस मोबाइल का असली मकसद क्या है, क्यों बनाया गया है इसको? फोन राब्ता करने के लिए एक दूसरे के, यही बेसिक इसका मकसद, जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप किसी से राब्ता करना चाहेंगे, नंबर लगाएंगे, उधर चला जाएगा और आप बैठकर बात कर लेंगे। यही बेसिक मकसद तो ये है, यह बुनियादी मकसद है इस फोन का। मैं यही सोच रहा था, ये फोन आज भी इतना अक्लमंद है, ये अपने बेसिक मकसद को जानता है। लेकिन दुनिया में तरक्कियात के आते आते इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। मोबाइल के अंदर फिर कैलकुलेटर भी आ गया, मोबाइल के अंदर फिर फोटो लेने का कैमरा भी आ गया, वीडियो भी आ गए। अब उसके बाद चलते चलते अब तो सोशल मीडिया पूरा आ गया। अब सोशल मीडिया की साइट्स भी आप कंटिन्यू खोल करके बैठे रहते। एक बात मुझे बताना, सब जानते हैं, आप फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, व्हाट्सएप खोले हुए हो, या यूट्यूब में कोई वीडियो भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर किसी दोस्त ने आपके फोन लगाया तो ये सारी चीजें बंद करता है और पहले घंटी बजाकर बताता है तुम्हारा फोन आया है। मोबाइल अपने काम पे है, उसका अपना बुनियादी मकसद वो छोड़ा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई, और शायद चाहे जितनी भी ऐड हो, लेकिन फोन आना जाना ये कभी बंद नहीं करेगा। जो इनकमिंग है, फोन किसी ने लगाया है तो ये तुम्हें बता देगा, अलार्म होता है, ऐसा नहीं है। आपकी वीडियो चल रही हो, यूट्यूब चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, फोन अगर आया तो वो चीज रोक देगा और फिर फोन का अलार्म तुम्हें बताएगा। यह अपने बुनियादी मकसद पर चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी में चाहे जितनी भी चीजें ऐड हो जाएं, जिस वक्त अजान हो जाए तुम्हें समझ जाना चाहिए मेरा मौला बुला रहा है। मेरे असली मकसद के लिए मैं जो दुनिया में हूं वो अल्लाह की इबादत के लिए है। मेरे रब का फरमान, मेरे रब का ऐलान आ चुका है, छोड़ो सारी चीजें, जितनी भी चीजें ऐड हो जाएं उस चीज को रोकना। अच्छा, और दूसरी एक चीज ये भी है इस मोबाइल की, मैं महसूस कर रहा था, ये बहुत अच्छा है बेचारा,
یہ موبائل اپنے مقصد پر کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کو کبھی کسی کے ہاتھ میں دو تو ہی گندا بنتا ہے. جب تک اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے، تم چلاؤ گے، اندر گھسو گے، بہت ساری چیزوں میں داخل ہوتے رہو گے، پتہ نہیں کیا کیا کھولتے رہو گے، وہ سب چیزیں وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اس کو کہیں بستر پر پٹک کر کے چھوڑ دو، وہ کبھی گندگی نہیں کرتا. خود سے ایسے نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کھول کے چالو ہو جائے گا. وہ موبائل خود سے کسی کو ویڈیو نہیں دکھاتا، خود سے کسی کو فوٹو نہیں دکھاتا، لیکن اس کو بستر پر ایسی پڑے رکھے رہو، وہ دوسری گندی چیزیں تو نہیں دکھائے گا جب تک تم ٹچ نہیں کرو گے، لیکن وہاں پڑے رہنے کے وقت بھی فون کسی کا آیا تب بھی بچ کے دکھائے گا. پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کوئی دوسرا چلاتا ہے تب یہ بے حیائی دکھاتا ہے. تم اس بات کی اپنے آپ کی ذمہ داری لے لو، تم کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو. دوست تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور دنیا تمہارے ساتھ کھیلے گی. عیش و عشرت کی تمہاری خواہشات یہ سب دنیا ڈالتی ہے. اگر یہ ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو، دیکھو کبھی تمہاری زندگی میں تمہارے جسم سے بے حیائیاں نہیں آ سکتی، نہیں آئیں گی. یہ جسم اللہ، اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہماری گردنوں کی اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے. اگر زندگی میں تم نے یہ طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، میری گردن اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہے، سپرد کر دیا اپنے آپ کو، تو بے حیائیاں تمہارے اندر نہیں آئیں گی. ہاں ہوتا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے، دوستوں کے سامنے. نبی نے ان کو ذرے سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا. آج دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے نہیں، عظمت مصطفیٰ کے نام سے پہچانتی ہے، قدم مصطفیٰ کی برکت سے پہچانتی ہے. ہم کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو کسی کے باپ نے نہیں، کسی نیتا نے نہیں. میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے. میری آج عزت کوئی کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیاسی کوئی عہدہ رکھتا ہے، صرف اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ نبی پاک کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ اپنی آواز کو تو اٹھاتا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے مقصد حیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو با مقصد اور با عمل بنانا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مرنے سے پہلے وہ دن ہمیں دکھا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار اس حسین جمال جہاں آرا کی زیارت ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.